والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے اپنے لمحات بسر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے معاملات میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کے پاس ایسا کوئی لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دیں اور اللہ کے حضور سجدہ کر سکیں۔ نہیں، اللہ کے بندے اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے لیے بھی نکالتے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی اپنا وقت بسر کرتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ رات کا ذکر ہے تو اس سے بعد مفسرین نے رات جو عشاء کی نماز ہے وہ مراد لی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد سحری کا وقت ہے، کہ وہ رات کا وہ پہر جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اسی طرح فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گزارش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس پوزیشن میں نہ لے آنا کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے، ہم ایسی حالت میں نہ آ جائیں کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے اور تو ہم سے اپنی نظر کرم دور کر لے، ایسا نہ کرنا، اور ہمیں عذاب جہنم سے تو دوچار کرے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما لینا، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ان لوگوں کو ہوگا جو ایمان سے محروم لوگ ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نیک اعمال کا خزانہ بھی موجود ہے، اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے نامہ اعمال میں اللہ کریم برکتیں ڈالتا رہتا ہے، برکتیں ڈالتا جاتا ہے، اور ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرماتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے قبول فرماتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق جڑا رہتا ہے، وہ تعلق اپنا جوڑا رکھتے ہیں، پھر ان کو زیادہ وقت نہیں لگتا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی دور چلا جاتا ہے، ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جب انسان نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اور پتہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں، اللہ کی نظر کرم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بلکہ ایک روایت میں تو جمعے کے متعلق ہے کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ کریم اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر دور ہوتا 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 آدمی دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو دنیاوی تعلقات ہیں نا جی، ہماری رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو وہ تازہ کب رہتا ہے؟ جب ہم ملتے جلتے رہتے ہیں، فون پہ بات کر لی، فزیکلی مل لیا، کسی کے دکھ اور غم میں شریک ہو گئے، خوشی میں شریک ہو گئے، وہ تعلق بحال رہتا ہے۔ اور جب ہم نہیں ملتے، خوشی غمی میں بھی نہیں ملے، ہم ویسے بھی نہیں گئے، فون بھی نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ اس تعلق پر زنگ لگتا رہتا ہے، جب اتنا زنگ لگ جاتا ہے پھر وہ تعلق بحال نہیں ہو پاتا، پھر وہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس تعلق کو بحال رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قریب آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے، یہ بحال کب رہتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر وہ تعلق بحال رہتا ہے، پھر اس پر زنگ نہیں رکھتا، پھر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ تو مختلف مواقع ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مختلف اللہ کی رحمت کے لیے وقت ہوتے ہیں۔ وہ ایک فارسی مقولہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ پیسے نہیں ڈھونڈتی، وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، کوئی بہانہ ہے۔ مثلا کسی انسان کسی جنازے پر شرکت کر گیا اور جنازہ سامنے دیکھ کر انسان کو اپنا جنازہ یاد آ گیا کہ کل میں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پتہ نہیں وہ کتنے قیمتی آنسو ہوں گے، اللہ قریب ان کو قبول فرما لے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، اس طرح کے کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہوتے ہیں، ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔